سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، بدل جانے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً، اور بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں، پیدا کیے جانے میں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے اس کو فضول، لا یعنی پیدا نہیں کیا، سبحانک، ہم آپ کو اس چیز سے پاک سمجھتے ہیں، فقنا عذاب النار، تو آپ ہمیں جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو، بادشاہت کو، ملکیت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز پر قادر ہونے کو بیان کیا، اور اس آیت مبارکہ میں، آج کی زیدس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اپنی تعریف، اپنے اوصاف، اور اپنے کیا کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اب یہ سورت کا آخری رکوع ہے۔ سورت آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے، یا سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا تھا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے وہاں پر اپنی الوہیت کو، وحدانیت کو، اس کو بیان کیا، صفات کو بیان کیا، تو آج کی جو یہ آخری رکوع ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انہی صفات کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس
ان آیات کے شان نزول کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین جو ہیں یہ یہود کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارا جو نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو، کیسے تھے؟ تو نے کہا جی کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کہ ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے گئے، انہوں نے سمندر کے اوپر لاٹھی ماری تو وہ سمندر جناب والا وہ خشک ہو گیا، رک گیا، ان کے دشمنوں پر یہ ہوا اور وہ ہوا، اور اس قسم کے جو مشہور ان کے واقعات ہیں ان پر من و سلوہ اتارا، یہ ساری چیزیں بیان کر دیں۔ اور نصارہ سے پوچھا کہ تمہارے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے متعلق ذرا بتاؤ، تو انہوں نے بتایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، اور جو اس طرح مہلک امراض کے اندر اور اس طرح بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ان کو شفا دیتے تھے، اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ تو اب مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ تم اب اپنے خدا کے متعلق بتاؤ، تمہارا خدا کیا ہے، تم اپنے متعلق بتاؤ، یہ ان کی یہ اوصاف، ان کی تعریفیں تم بتاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیات ان فی خلق السماوات والارض، یہ ساری آیات کیا ہے اتاری ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب و غریب بات بتائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ہی عجیب و غریب ہے، کون سا واقعہ بیان کروں؟ ہاں البتہ ایک تمہیں بڑی عجیب و غریب بات بتاتی ہوں کہ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اپنے لحاف کے اندر بستر کے اندر لیٹی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر کے اندر لیٹ گئے۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو مجھے کہنے لگے کہ عائشہ اگر تمہاری طرف سے اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں، میری طرف سے اجازت ملی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کی اور طویل ترین قیام کیا، روتے جا رہے ہیں، طویل ترین رکوع کیا، روئے جا رہے ہیں، طویل ترین سجدہ کیا، روئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے کیا آواز لگائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو افلا اکون عبدا شکورا، تو میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر جب کہ میرے اوپر رات کو ایسی عجیب و غریب آیت نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو فرمایا کہ کیا میں اس کا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نہ کروں؟ تو محترم سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرنے کے اوپر دعوت دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ ان پہ غور و فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان آیات کو پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرے، اور یاد رکھنا ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے متعلق سوچنا، ذات کے متعلق سوچنا، ذات کے اندر غور و فکر کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر کیا کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ذات کے اندر شیطان کہیں سے کہیں اور لے جائے گا، اس میں ایمان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کیا کیجیے، غور کیجیے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آل عمران کے اس آخر رکوع کی کیا کیا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کتنا وسیع و عریض آسمان کو بنایا ہے اور بغیر کسی ستون کے۔ ہمیں پہلا آسمان نظر آ رہا ہے نا، یہ پہلا آسمان ہے مثال کے طور پر جو نظر آ رہا ہے، چلو یہ پہلا، اس کے نیچے کوئی نہیں، باقی اس کے علاوہ جو 6 اور ہے وہاں پر بھی کوئی ستون نہیں، ٹھیک ہے نا۔ 7 سماوات طباقا، کہ اوپر نیچے تہ بتہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور ہر آسمان
ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے کئی گنا کیا ہے بڑا ہے، اور پھر ان ساتوں آسمانوں کے اوپر فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، پھر ان زمین و آسمان کے درمیان میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یہ فضا کو دیکھ لیجئے، بارشوں کو دیکھ لیجئے، یہ چرند پرند درند انسان، اور یہ درخت دریا سمندر پہاڑ، اور پتہ نہیں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدنیات، اور یہ ساری چیزیں دیکھ لیجئے، انسان کی عقل کیا ہے حیران رہ جائے گی کہ کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مخلوقات ہیں کہ ایک سے بڑھ کر، آج کل تو جدید دور ہے، اور کوئی ایسی چیز فوراً سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ یوٹیوب اور اس طرح کے جو سوشل چینل ہیں ان کے اوپر آ جاتے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب جناب والا وہ کیا کہتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مچھلی ہے بالکل شیشے کی طرح، بالکل شیشے کی طرح اتنی لمبی سی کیا ہے مچھلی ہے، اور اس کے اندر اب دیکھیں اس کا بھی سسٹم ہے، اس کا بھی جگر، اس کا دل، کیا بالکل شیشے کی طرح۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں انسان غور و فکر کرے تو پتہ چل جائے۔ فرمایا واختلاف اللیل والنہار، زمین رات اور دن کے آنے جانے میں، ٹھیک ہے نا، اب کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی دن بڑا ہو رہا ہے رات چھوٹی ہو رہی، کبھی رات بڑی ہو رہی دن کیا ہو رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے دن بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، دن چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے اللہ تبارک، اور پھر دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، پھر یہ سلسلہ کیا ہے چلتا چلا جا رہا ہے، اور ایسا مربوط نظام ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل السابق النهار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سورج کی مجال ہے کہ جو آگے نکل جائے، یہ اس سے آگے نکل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ عقل مندوں کے لیے نشانہ۔ اولو الالباب، الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، ٹھیک ہے، لب کہتے ہیں عقل کو۔ تو فرمایا کہ جو عقل مند ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے نشانیاں، وہ غور و فکر کرتے ہیں اس کے اندر، اور یہ جو عقل مند ہیں پھر آگے ان کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، یہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے یہ ذکر زبانی ہو، لسانی ہو، قلبی ہو، ہر جو بھی ذکر اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور ذکر وہ واحد ایسی عبادت ہے جو ہر طرح کے ٹائم قیود اور ان سب سے بالا تر ہے، اور یہ وہ واحد عبادت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اور فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطمینان قلب ہے، دلوں کا جو سکون ہے وہ ذکر کے اندر ہے۔ لیکن یہ ذکر یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ مرتبہ ہلکی سی بات کو پڑھ دیا، اللہ اللہ کر لیا، 2-3 مرتبہ بس کافی، نہ، کہ ذکر کے اندر انسان ڈوب جائے، ٹھیک ہے، اتنا ذکر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ کہنے لگیں کہ یہ تو مجنون اور دیوانہ ہے، ایسے اللہ کو کیا کرے یاد کرے۔ تو چلتے پھرتے فرمایا اٹھتے بیٹھتے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اسی ذکر جتنا کثرت کے ساتھ رکھا ہے اس کے لیے اتنی کوئی پابندی نہیں، یہ نہیں کہا کہ باوضو ہوں اور مسجد کے اندر ہوں، قبلہ رخ ہوں، یوں ہوں، ایسا ہوں، نہ، کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں، پہلوؤں کے بل، بستروں کے اوپر، نرم نرم بستروں کے اوپر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے وسیع و عریض، اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک یہ ہے کہ انسان کا ذکر کرنا، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ عقل مند کیا ہے غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ غور و فکر کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے نا، زمین و آسمان کی وجہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو یہ آسمان اتنا بڑا ہے تو جس ذات نے اس کو بنایا وہ ذات کتنی بڑی ہوگی، کتنی عظیم الشان ذات ہوگی، کتنی عظیم۔ پھر انسان اسی میں سوچے تھوڑا سا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لو لگائے نا کہ یا باری تعالیٰ یہ تیری یہ مخلوق اتنی بڑی، تو خالق کتنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا پھر کہ یا باری تعالیٰ تو اتنا بڑا، تو تیرے اتنے کبریائی کے سامنے میری یہ حاجات
کیا مقام رکھتی ہوں گی، ان کی کیا ان کے ساتھ کوئی جوڑ ہوگا، کتنا کوئی ان کی پرسنٹیج ہوگی. اتنی سی میری خواہش، اتنی سی میری ضرورت، اتنی سی میری حاجت، یا اللہ تو نہیں پوری کرنے نا کون ہے؟ میری حاجت تیرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر انسان جب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، پھر رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. پھر یہ جو عقل مند ہیں یہ غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ما خلقت هذا باطلا، اے باری تعالیٰ یہ جتنا نظام، جتنا تو نے تخلیق کر دی ہے یہ فضول اور لا یعنی نہیں ہے. دنیا کے اندر انسان چھوٹی سی چھوٹی چیز بناتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد پرپز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا جناب اللہ مقصد ہوتا ہے تخلیق کا، بنانے کا. تو یہ باری تعالیٰ اتنا وسیع و عریض آسمان، اتنی وسیع و عریض کائنات، اتنی وسیع و عریض تیری مخلوقات، تو نے بے فائدہ کیا پیدا کری؟ ما خلقت هذا باطلا، یہ آپ نے فضول اور لا یعنی پیدا نہیں کیے. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقل مند سوچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سبحانک، آپ ہر اس قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے آپ کیا ہیں، پاک ہیں. جب آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس طرح غور و فکر اور تخلیق، پھر اپنے حاجات، اپنی دعا میں فقنا عذاب النار، اے اللہ تو اپنی ہمیں اس آگ سے، جہنم کے آگ سے تو ہمیں بچا لے، تو ہمیں کیا کر لے، بچا لے. اور آپ حضرات نے پیچھے پڑھ لیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کیا ہے، وہ تحقیق وہی کامیاب ہے، وہی کیا ہے، کامیاب ہے. تو محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں گویا اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانیاں بیان کر دیں، جس کے برعکس دنیا والے سمجھتے عقل مند وہ شاید جس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہو، عہدہ ہو، اقتدار ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو. فرمایا کہ وہ عقل مند نہیں ہے، عقل مند یہ لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی، سمجھنے کی، دوسرا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید دعائیں آگے آ رہی ہے، کل انشاءاللہ ذکر کیجیے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.